الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، اور جو جھکا لے اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف انجام ہے تمام کاموں کا۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی استاد کیا آ رہی ہے؟ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو مطیع کر لے، جھکا لے، وجہ اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکانے سے کیا مراد ہے؟ وہ محسن، وہ نیکوکار بھی ہو۔ تو ومن یسلم وجہہ الی اللہ کا ایسا معنی کرنا ہے کہ وہ محسن کا معنی جو ہے وہ الگ ہو سکے اور دونوں کا الگ الگ معنی واضح ہو سکے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکانا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع کرنا، اور دوسرا ہے نیکی کرنا۔ تو اب یہاں اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکانا، اس سے کیا مراد ہوا؟ اور نیکی کرنا، اچھے طریقے سے عبادت کرنا، اس سے کیا مراد ہوگا؟ استاد شاید پہلے والا جو ومن یسلم وجہہ، کہ وہ اپنی کامل اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک جائے، اپنے پورے اس کو سپرد کرے اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہیں گے مسلم، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جی اس کی خوشنودی کے لیے۔ ہاں، اللہ کی خوشنودی چاہے، اور وہ محسن سے کیا مراد ہوگا؟ نیکی میں احسان کرنے والا، یعنی اور وہ قدردان بھی ہو، نیکوکار بھی ہو۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ وہ ہے کہ اس سے اگر ہم اخلاص مراد لے لیں کہ ایک شخص کوئی بھی کام کرے تو وہ خالص لوجہ اللہ کام کرے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، وہ اللہ کے لیے کام کرے۔ اسی لیے میرے سامنے جو یہ عربی تشریح ہے مختصر التفسیر المیسر، انہوں نے اس کا معنی کیا ومن یخلص عبادتہ للہ وخصلہ الی ربہ تعالی، جو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور اپنے توجہ کو رب تعالیٰ کی طرف خالص کر لے۔ تو ومن یسلم وجہہ الی اللہ سے مراد یعنی اخلاص مراد ہوگا، صرف اللہ کی رضا مراد ہوگی، کہ اس کا مقصود اس عمل سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور وہ اللہ کے لیے کام کرے، خالص لوجہ اللہ۔ اور وہ محسن سے مراد وہ نیکوکار بھی ہو۔ ایک تو احسان کرتے ہیں نیکی کرنے کو، احسان کرنے کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے پیچھے کئی دفعہ احسان کا ذکر آیا۔ کیا 3 معنی ہم نے پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہو تو؟ سر ایک تو یہ کہ نیکی کو زیادہ بہتر انداز میں کرنا، حسن کے ساتھ مزید اس میں نکھار، اور ایک یہ نیکوکار کا تھا، تیسرا ہاں، استاد یاد نہیں آ رہا۔ تیسرا
ایک تو ہے نا اس کو کہ اپنے اوپر ترجیح دے دینا، جیسے ضرورت آپ کو ہے لیکن اس کو آپ دے دیں، تو یہ اپنے اوپر ترجیح دینا یہ بھی احسان ہے۔ ایک تو ہے نا کہ نیکی، احسان، نیکی، کوئی بھی نیکی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے احسان سے مراد کہ عدل سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کرنا۔ اگر کوئی آپ سے اچھا معاملہ کرے، آپ بھی اس سے اچھا معاملہ کریں، لیکن آپ اس کے معاملے سے بڑھ کر اچھا معاملہ کریں، جس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ عدل اور احسان، ایک ہے عدل، عدل برابری ہے، اور احسان اس پہ اضافہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی قرض دے 100 روپیہ، تو آپ اس کو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو واپس فلاں ڈیٹ کو لوٹا دوں گا، آپ اس ڈیٹ سے پہلے لوٹا دیں، یا آپ نے اس کو جو قرض دینا ہے آپ اس کو اس سے بڑھ کر لوٹائیں، لیکن شرط کے بغیر۔ اگر شرط لگا دیں گے پھر تو سود بن جائے گا نا۔ اگر شرط نہیں لگائیں گے تو آپ اگر قرض اچھا لوٹائیں گے تو یہ احسان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جو چیز لی ہوتی تھی آپ اس سے زیادہ آپ دیتے تھے، یہ احسان ہے۔ تو ایک احسان کا معنی نیکی ہوا، کوئی بھی نیکی۔ ایک احسان سے مراد عدل سے بڑھ کر، اور ایک احسان سے مراد ہے کہ وہ جو حدیث جبریل ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام ظاہری اعمال ہیں، ایمان یہ قلبی اعمال ہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور احسان یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ ایمان سے، اسلام سے بڑا درجہ ایمان کا ہے، اور ایمان سے بڑا درجہ احسان کا ہے، اور یہ گویا کہ انسان وہ بہت اچھے طریقے سے اس طرح کام کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ تصور پیدا کر لے، یہ دوسرا مرتبہ احسان کا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک انسان یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بڑا مرتبہ ہے، یا پھر اگر یہ پیدا نہ ہو سکے تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو انسان کی عبادت میں بہت زیادہ نکھار آئے گا۔ تو اس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ تو یہ احسان کے عام طور پہ 3 معنی ہوتے ہیں۔ تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، کوئی بات سنتے ہیں، کوئی نصیحت سنتے ہیں، تو روٹین کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ ایک عمل کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، کمال طریقے سے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پھر احسان سے مراد، اگر یہ چیزیں مد نظر رکھیں تو احسان سے مراد یہ ہوگا کہ ایک کام بہت اچھے طریقے سے کرنا، اور ایک کام بہت اچھے طریقے سے کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے جب وہ کام قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک چیز مسنون ہو تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک کام ایسا کریں جو مسنون نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دیں، اگرچہ ہم اس پر بہت زیادہ محنت کریں، اگرچہ ہم اس پر بہت زیادہ وقت لگا دیں، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ 100 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، ایسی 100 رکعتیں جو مسنون نہیں ہیں، اور آپ سنت کے ساتھ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو وہ 2 رکعتیں ان 100 رکعتوں پر بہاری ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جی استاذ۔ تو احسان، تو احسان سے مراد پھر یہاں ہوگا کہ وہ کام جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو گویا کہ کسی عمل کی دو بڑی شرطیں ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کسی عمل کی قبولیت کی 2 بڑی شرطیں کیا ہیں؟ اللہ، نیت خالص ہو، اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، ان کی جو پیروی میں جیسے انہوں نے کی ہو۔ اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ سنا ہوا آپ نے؟ تو یہ 2 شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی، ایک اخلاص، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ رسول کی اطاعت گویا کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں ایک مسلمان کے عمل میں، تو اس مسلمان کا عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی شرط ٹوٹ جائے تو پھر وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوتا، پھر وہ عمل نیک عمل نہیں ہوتا، پھر اس عمل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا،
پھر وہ اس عمل پر امید رکھنے کی بجائے وہ عمل وبال ہے، پھر اس سے سزا تو مل سکتی ہے، گناہ تو مل سکتا ہے، نیکی نہیں مل سکتی اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی کسی عمل میں۔ اگر ایک عمل، پہلی شرط اخلاص، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، یعنی اخلاص، یعنی صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ کہ کوئی بندہ اگر ایسا عمل کرے، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، حدیث سنی ہوگی آپ نے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے گویا کہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں تمام شریکوں سے سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے۔ من عمل عملا، یہ حدیث قدسی ہے گویا کہ، جو بندہ بھی ایسا عمل کرے، اشرک فیہ معی غیری، جو اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے۔ کیا مطلب کسی اور کو شریک کر دے؟ کہ اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا بھی مقصود ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو، وہ عمل نہیں ہے وہ شرک ہے، میں اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی شخص اللہ کے لیے کام نہ کرے، غیر اللہ کے لیے کام کرے، وہ تو سری شرک ہے، وہ تو عمل وبال ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن اس کام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ اور یعنی ایک تو ہے ایک بندہ کام ہی غیر اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ کی رضا مقصود ہی نہ ہو، اور ایک ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ وہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو خوش کرنا، یا غیر اللہ اور اپنے باطل معبود، وہ ان کی رضا بھی ساتھ شامل کر لے، تو اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل کر لی جائے، پھر بھی وہ شرک ہے، پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کو جائے یہ کہ وہ عمل ہی غیر اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے منافی کام کتنا ناپسند ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ عمل وبال بن جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ایسا عمل کرے، کوئی نیک عمل اپنے تئیں وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن وہ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، وہ میرے ساتھ اس میں میرے علاوہ اور کو بھی شریک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی خوشنودی، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی۔ اللہ کا نہ اس بندے سے کوئی تعلق ہے، اس بندے نے اللہ کے لیے بھی کیا اور ساتھ لوگوں کے لیے بھی کیا، اللہ کہتے ہیں میرا اس بندے سے بھی تعلق ختم، اس بندے کو بھی میں چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ بال ہے اس کے لیے۔ آپ بتائیے ہم لوگ کتنے اعمال، اللہ معاف کرے، وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو ایک کام لوگوں کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، وہ تو زیادہ یعنی ناقابل قبول ہے۔ یہاں تو ایسے عمل کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور غیر اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی عمل خالص لوجہ اللہ نہ کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، تو اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے، پہلی شرط عمل کی قبولیت کی۔ اور جو بندہ غیر اللہ کے لیے کام کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اس کے عمل کو لائیں گے اور اس کے عمل کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان کی آیت ہے،
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آئیں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیا، کوئی بھی عمل، فجعلناه هباء منثورا، ہم اس عمل کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، بکھری ہوئی گرد بنا دیں گے۔ وہ عمل راکھ کی طرح اڑ جائے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کا وبال ہی وبال ہوگا، والعیاذ باللہ۔ ریاکاری، ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر۔ اس کا ثواب کیا ہونا ہے؟ اس کا تو وبال ہے، اللہ معاف کرے۔ شرک کا ثواب تو نہیں ہوتا، شرک کا تو وبال ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ ریاکاری کا ہے، شرک اصغر کا ہے، والعیاذ باللہ۔ جو جتنا بڑا نیک عمل ہوتا ہے، اس اتنے بڑے نیک عمل کے اندر اتنا زیادہ ریاکاری کا، اخلاص کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اوندھے منہ، وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، انہوں نے حدیث مبارکہ بیان نہیں کی، لیکن پھر اس لیے بیان کی کہ کہیں وہ یہ حدیث اپنے سینے میں لیے دنیا سے نہ چلا جائیں۔ حدیث مبارکہ بیان کرنے سے انہیں یعنی ایک بڑی ذمہ داری تھی، ایک بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ حدیث پہ بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا میں حدیث بیان کرتا ہوں، تو حدیث کا جو مضمون ہے اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کو ہوش لایا گیا، پھر وہ حدیث بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر انہیں ہوش میں لایا گیا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے حدیث بیان کی، اور اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، جنہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک قرآن کا قاری یا دین کا عالم، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے کیا کام کیا، تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو قرآن پڑھا، تیرا دین سیکھا، اور اس کو آگے لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ کام میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں۔ تو لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو، اب جا کر لوگوں سے اپنا اجر لو۔ تو ایسے شخص کو اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ پھر ایک اس شخص کو لایا جائے گا جو اپنے تئیں بڑا سخی تھا، اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے مال خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا، وہاں بھی خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے تو یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب جا کر لوگوں سے ہی اپنا اجر لے۔ تو ایسے شخص کو بھی اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنے تئیں جہاد کیا ہوگا، اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے دین کے غلبے کے لیے اتنی محنت کی کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے تو نے اس لیے یہ کام نہیں کیا، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے مجھے بہادر کہہ دیا، تو اب جا کے لوگوں سے اپنا اجر لے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا، اور ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ کیوں؟ اب کہنے کو یہ اعمال سب سے نیک اعمال ہے، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا اور آگے سکھانا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ قابل رشک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، جس میں انسان کی جان بھی انسان کی کام آ جائے۔ لیکن اگر یہ 3 کام، اتنے بڑے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو ان عمل کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل وبال ہے، اللہ معاف کرے، اور جہنم میں سب سے پہلے لے جانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط کسی عمل کی قبولیت کی کہ وہ خالص لوجہ اللہ ہو، صرف اللہ کی رضا، یہ نہیں غیر اللہ کے لیے ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی، چلو جی اللہ بھی راضی ہو جائے، راضی رہے رحمان بھی، اور خوش ہو جائے شیطان بھی، نہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں، نہیں، یہ بھی لوجہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، ترکتہ و شرک۔
صرف اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے. ایک کافر کا عمل قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور کریں. ایک کافر جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں. تو کسی عمل کی قبولیت کی شرائط، بعض کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اسلام کے بعد 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو. وہ کہتے ہیں کافر کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک پہلے وہ ایمان لائے، پھر اخلاص، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. لیکن اگر آپ غور کریں تو ایمان لانا سب سے پہلے اور پھر اخلاص، تو ایمان بھی تو اخلاص ہے نا. ایمان بھی اخلاص کے اندر آ جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 2 شرطیں ہیں. مومن ہے تب بھی اس کا عمل خالص لوجہ اللہ ہو، پہلی شرط. اور اگر کافر ہے تو اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے ظاہراً کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. تو ایک کافر جب تک ایمان ہی نہیں لاتا اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب اللہ رسول پر ایمان ہی نہیں لایا تو اس نے کوئی بھی عمل کیا ہے، ظاہراً وہ عمل کتنا نیک کیوں نہیں نظر آ رہا، اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے لیے اس نے عمل کرنا تھا تو پہلے اسلام قبول کرتا. اگر اللہ کے لیے اس نے عمل کرنا تھا تو پہلے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ پر ایمان لا کر، پھر اللہ کو راضی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر. تو وہ جب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو کوئی بھی نیک عمل وہ جتنا مرضی لوگوں کو کہتا رہے میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پہلے تو بنیادی شرائط پوری کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، پھر نیک عمل. ورنہ تو بڑے سے بڑا نیک عمل بھی ایمان نہیں ہے تو اخلاص نہیں ہے. تو 3 شرطیں کہہ لیں کافر کے لیے، ایمان اور پھر اخلاص اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یا 2 شرطیں کہہ لیں وہ تب پھر اخلاص کے اندر ایمان آ جائے گا. تو پہلی شرط اخلاص، تو میں یسلم وجہہ الی اللہ سے پہلی شرط کا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے مطیع ہو جائے، اللہ کے لیے یہ کام کرے، اللہ کا حکم ہے تو میں نے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ اخلاص ہے. صرف اللہ کے لیے عبادت ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کام کرے. اور دوسری شرط وہ محسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اب ایک عمل کے پیچھے کتنا ہی بڑا اخلاص کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اخلاص کیوں نہ ہو، ایک بندہ کتنا ہی اللہ کو راضی کیوں نہ کرنا چاہے، صرف اللہ کو راضی کرنا چاہے، لیکن اگر وہ عمل اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ عمل رد ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مشہور حدیث ہے. اور آج کل ربیع الاول کے مہینے میں یہ حدیث آپ لوگ زیادہ سنتے ہوں گے، زیادہ تر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اخلاص ہے بہت زیادہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا کوئی شخص، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے کام کر رہا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، تو وہ پھر مردود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 1718 1718. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا عمل کرے وہ عمل ہم نے کیا ہی نہیں. ایک بندہ اپنی تئیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک عمل کو نیکی قرار دے دیتا ہے. اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی قرار ہی نہیں دیا، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں، اس کے حالات موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ایسے حالات موجود تھے کہ آپ وہ کام کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کی اس پر مہر نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نیکی ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام، آپ کی زندگی میں وہ حالات تھے، آپ کر سکتے تھے، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ وہ کام کر سکتے تھے، آپ نے پھر نہیں کیا. ایک بندہ کہ نہیں، پھر بھی وہ نیکی ہے، اچھا کام ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں کر لیتا ہوں، تو اس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں. اب آج کل ربیع الاول چل رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں منانی چاہیے. بھئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 12 ربیع الاول کا دن کبھی آیا کہ نہیں آیا؟ کیا 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی منانا عبادت ہے، نیکی ہے؟ اگر یہ نیکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن کبھی بھی نہیں آیا؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، آپ کی عمر مبارک میں یہ دن کم از کم 63 مرتبہ آیا. چلیں اگر اس میں سے آپ نبی بننے سے پہلے کی زندگی نکال لیں، 40 سال نکال لیں، تو نبی بننے کے بعد کم از کم 23 مرتبہ یہ دن آپ کی نبوی زندگی میں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، حالات پیدا ہوئے، تو پھر آپ نے یہ اس انداز سے اپنی پیدائش کا دن کیوں نہیں منایا جس انداز سے آج لوگ مناتے ہیں؟ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے، جو بندہ یہ کام کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والا ہے، اور جو بندہ یہ کام نہ کرے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ 23 مرتبہ آیا آپ کی نبوی زندگی میں، تو آپ نے اس دن کو منایا کہ نہیں منایا؟ اگر آپ نے نہیں منایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو بندہ ایسا عمل کرے ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، فہو رد، وہ عمل مردود ہے. کیوں؟ ایک بندہ بہت خلوص سے کام کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور کر کیوں رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نیک ترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگر خالص لوجہ اللہ بھی وہ یہ کام کرنا چاہے، لیکن اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، چاہے اس کے پیچھے کتنا ہی اخلاص کیوں نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، خلفائے راشدین. سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی میں یہ دن 2 مرتبہ آیا، 2 سال آپ خلیفہ رہے. سیدنا عمر 10 سال خلیفہ رہے. سیدنا عثمان 12 سال خلیفہ رہے. سیدنا علی 4 ساڑھے 4 سال 5 سال خلیفہ رہے. تو ان کی زندگی میں بار بار یہ دن آیا. انہیں محبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نہیں منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، انہوں نے نہیں منایا، تو ما انا علیہ و اصحابی کہاں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو یہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہمیں بہت خوشی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، اور خوش ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے احسانات پر ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بہت خوشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی، اور ہمیں اس خوشی کو منانا چاہیے. اور جس اسلام نے چھوٹی سے چھوٹے عمل کو بتایا ہے، چھوڑا نہیں ہے، واش روم کیسے جانا ہے، واش روم سے کیسے نکلنا ہے، سونا کس کروٹ پہ ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بتایا ہے. جوتا پہننا ہے تو پہلے کس پاؤں میں پہننا ہے، اتارنا ہے تو پہلے کس پاؤں سے اتارنا ہے، مسجد میں کون سا قدم رکھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹی بات بتائی ہے. تو اتنی بڑی بات وہ دین نہیں بتائے گا؟ بتایا ہے دین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ایک مسلمان کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. کیسے منانا ہے اس خوشی کو؟ یہ خوشی بہت بڑی عبادت ہے، اس کو اس طرح منانا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے منایا ہے. ما انا علیہ واصحابی، کیسے منایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں، سوموار کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. تو آپ اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں، قرآن نازل ہونے کی خوشی میں ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. ہم ہر سوموار کو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے. روزہ رکھنے سے وہ جو کھابے شابے اور وہ جو ایک کھانے پینے کا ایک ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے تو وہ پورا نہیں ہوگا. تو ہمیں تو ایسا کام چاہیے جس کے ساتھ کوئی حلوے مانڈے آئیں، کوئی کھانا پینا ہو. تو جب وہ نہیں ہوگا تو وہ پھر ہم اس سنت پر کیوں عمل کریں گے؟ وہ تو پھر اس میں کھانے پینے کی بجائے تو اس میں تو بھوکا رہنا پڑے گا، اس میں تو روزہ رکھنا پڑے گا. اور سال میں ایک دفعہ نہیں، سال میں 52 مرتبہ. وہ مسنون کام ہے. اور وہ باقاعدہ حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں اور قرآن نازل ہونے کی خوشی میں آپ سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ سے سوال ہوا، آپ نے اس کی وجہ بیان کی. وہ نہیں کریں گے. اپنی طرف سے ایک طریقہ کار نکال لیا، اپنی طرف سے ایک عبادت نکال لی، سال میں ایک دفعہ ہم یہ کام کریں گے. اس سالانہ اس طرح کر کے پیدائش کا دن منانا، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا. عیسائی سال میں ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس مناتے ہیں. تو یہ تو غیروں کا طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنا لی ہے. سال میں ایک دفعہ پیدائش کی خوشی منانا. سال میں ایک دفعہ کیوں؟ کیا ہمیں ایک ہی دفعہ خوشی ہوتی ہے؟ ہمیں تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، نبی بننے کی خوشی ہے. اور آپ کے فرمانات ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اور ہم آپ کے فرمانات سن سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، نبی بننے کی خوشی ہم مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر. جس نے خوشی منانی ہے روزہ رکھے. فرض نہیں ہے لیکن نفل ہے، سنت کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے. ہر حدیثی کتاب میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا. 12 ربیع الاول کے دن منانے کا کوئی چیپٹر نہیں ملتا. تو وہ کام کرنا ہے جس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو. اخلاص جتنا زیادہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو عمل مردود ہے. ایک بندہ بڑے ہی خلوص کے ساتھ صبح اٹھے، وہ کہ جی میں صبح اٹھا ہوں اور جسم بڑا چست توانا ہے، نیکی کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے، تو میں فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے میں فجر کی 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ بڑا تازہ دم ہوں اس وقت، تو میں 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. تو کیا 6 رکعتیں پڑھنے سے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے وہ 6 رکعتیں پڑھتا ہے، کیا یہ اس کا عمل قابل قبول ہوگا؟ نہیں قابل قبول ہوگا. وجہ اخلاص موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے اس طرح 6 رکعتیں نہیں پڑھی. آپ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، فرض 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں اس سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں. ایک بندہ کہ جی میں اذان اور نماز کے درمیان میں 10 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. ایک طریقہ کار اپنا لے کہ میں اذان اور نماز کے درمیان 10 رکعتیں پڑھ لوں گا. ایک طریقہ کار بنا لے، سنت کے خلاف ہے. ایک بندہ کہ جی میں فجر کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کروں گا، بڑا تازہ دم ہوتا ہوں، سنت کے خلاف ہے. سیدنا سعید بن مسیب میں دیکھا ایک شخص کو. اب لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر بھی سزا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم ایک عمل کر رہے ہیں اس پر بھی، وہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو ہم بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. جی اس پر بھی سزا مل سکتی ہے. کیوں سزا ملے گی؟ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کسی کو روکا، جب دیکھا اسے کہ فجر کے بعد وہ سنتے پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اسے کہا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ کیا کرو، اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی سزا دیں گے؟ تو سیدنا سعید بن مسیب نے جواب دیا ہاں ضرور دیں گے. نماز پڑھنے پر سزا نہیں دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر سزا دیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے. تو کسی بھی عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط وہ خالص لوجہ اللہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو. اگر کسی اور کی رضا مقصود ہوئی یا غیر اللہ کے لیے ہوا تو وہ شرک ہے، مردود ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اس پر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس پر تو وہ عمل پھر قابل قبول نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں یہی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں.
ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اس سے اخلاص مراد ہے، وہو محسن، اس سے نیکوکاری، اچھا عمل، بہترین عمل، اور اچھا بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جس طرح سورہ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون، یہ نہیں فرمایا کون عمل کرتا ہے، فرمایا کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور یہ شرطیں قرآن کریم کی بعض اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں دونوں شرطیں. ایک یہ آیت کریمہ ہے، اسی طرح سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، بس چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو یہاں بھی دو شرطیں بیان ہوئیں. جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اس طور پر ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو، دو شرطیں ہیں اس کے عمل کی. کیا دو شرطیں ہیں؟ پہلی شرط ہے وہ نیک عمل کرے، اور دوسری شرط ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو فلیعمل عملا صالحا سے کیا مراد ہوا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن و سنت کے مطابق. ولا یشرک بعبادت ربی احدا سے کیا مراد ہوا؟ اخلاص لوجہ اللہ. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو شرک ہو جائے گا، جیسے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، تو یہ شرک بن جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود اور ریاکاری. ایک تو یہ آیت کریمہ ہے. اسی طرح بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 112. اللہ فرماتے ہیں، پیچھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی کہتے ہیں جو یہودی ہو وہ جنت میں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی ہو وہ جنت میں جائے گا. اللہ کہتے ہیں ان کی خواہشات ہیں، دلیل چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے وہ عمل قابل قبول ہے جس کی یہ دو شرطیں ہوں. کیا دو شرطیں ہیں؟ بلا بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو. یہاں بھی یہی دو شرطیں بیان ہوئی ہیں. من اسلم وجہہ للہ سے کیا مراد ہوا؟ اخلاص. اخلاص اللہ کے لیے ہو، وہ محسن سے مراد کیا ہوا؟ اسوہ رسول پہ عمل، وہ نیکی اللہ کے رسول کے نبی صلی اللہ طریقے علیہ سے. وسلم کی اتباع ہو. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تمہیں تمہاری خواہشات سے ملے گی اور نہ ہی جنت اہل کتاب کو ان کی خواہشات سے ملے گی. سورہ نساء آیت نمبر 123، آیت نمبر 124. اے اللہ جنت کیسے ملے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. جنت میں جانے کے لیے دو شرطیں ہیں. کیا دو شرطیں ہیں؟ پہلی شرط وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کون سی شرط مراد ہے؟ صالح عمل کون سا ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو، جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. وہ مؤمن، اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاص، ایمان اور اخلاص. ایمان اور اخلاص. اور میں نے کہا کہ صحیح بات یہی ہے کہ مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے بھی دو ہی شرطیں ہیں کسی عمل کی قبولیت کی. کافر کے لیے بھی دو ہی شرطیں ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اخلاص، ایمان تو اخلاص کی بنیاد ہے، ایمان اخلاص کے اندر آ جاتا ہے. اکثر آیات میں اخلاص کا ذکر ہے، اسلم وجہہ للہ، یہاں ایمان کا ذکر ہے. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. ایمان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. تو غیر مسلم کا عمل تب قابل قبول ہے جب ایمان لائے اور خالص لوجہ اللہ کرے، اور ایمان لانا بھی لوجہ اللہ ہوتا ہے. اور مومن کا عمل تب قبول ہے جب وہ ایمان والا ہو، یعنی اخلاص والا ہو، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. تو یہ آپ کو ایسی بہت سی آیات مل جائیں گی. ومن احسن دینا ممن اسلم، یہ اگلی آیت میں بھی یہی ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جو اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو. یہاں بھی اسلم وجہہ للہ سے مراد اخلاص ہے، وہ محسن سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی اس موضوع پر، آپ حیران ہوں گے. تو اس لیے یہ اتنی آیات ہیں، اس پر اتنا زور ہے
کہ اس کے بغیر عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں وہ عمل پھینکا جاتا ہے، بلکہ اس عمل کا وبال ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط کڑے کو۔ کیا مطلب مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا؟ یعنی اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اب اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اب یہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ یہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ کڑا ٹوٹے گا تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا نا، جب کڑا ٹوٹے گا ہی نہیں تو وہ جہنم کے گڑھے میں کیسے گرے گا؟ یہ کڑا مضبوط اسے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ یہ کمزور کڑا نہیں ہے، یہ مضبوط کڑا ہے، لیکن یہ مضبوط کڑا تب ہوتا ہے جب عمل کے پیچھے اخلاص ہو، تھوڑا عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اتنا مضبوط کڑا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف انجام ہے کاموں کا، سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سارے کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ نے جزا دینی ہے۔ ایک عمل کو ہم اپنی مرضی سے نیکی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس وہ عمل پیش ہوں گے، اللہ بتائیں گے کہ یہ نیک عمل ہے کہ نیک نہیں ہے، اور اللہ کیسے، کب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ جب اس میں اخلاص ہو، نمبر ایک، نمبر دو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ورنہ ردی کی ٹوکری، ورنہ وبال، اللہ معاف کرے۔ ہر کام کا انجام اللہ کے پاس، ہر کام نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ نے نیکوکار کو اس کے نیکی کا اجر دینا ہے، اگر اخلاص ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو اچھا اجر ہے، اگر اخلاص نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو وہ وبال ہے، پھر اس کا برا بدلہ اللہ نے دینا ہے جہنم کی صورت میں، سزا کی صورت میں، والعیاذ باللہ۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو کفر کرے تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کفر کرے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا کفر غم میں نہ ڈالے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص کفر کرتا تھا، مسلمان نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر توڑ کوشش کے باوجود، آپ کی سخت محنت کے باوجود وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا، کسی طرح میں اس کو بچا لوں، کسی طرح یہ ایمان لے آئے، آپ پریشان ہو جاتے تھے شاید میری محنت میں کوئی کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دعوت کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، نہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی کجی، نہ قرآن کے اندر اللہ کے دین میں کوئی کجی، نہ آپ کی محنت میں کوئی کمی، اگلا ہی بدبخت ہے۔ اگلے کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی اس کے دل پر، اتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ اللہ نے اس کا اسلام میں آنا، اللہ کے رستے پر چلنا قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اپنے پاکیزہ رستے کو اس بدبخت کو اللہ اپنے پاکیزہ رستے پہ لانا ہی نہیں چاہتے۔ جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آؤ جہاد کے لیے نکلیں، منافق آ کے اجازت لینے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑے عذر پیش کر رہے ہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ۔ اللہ کہتے ہیں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے ان کا، نفاق، یہ نکلنا چاہتے ہی نہیں ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، لمبا سفر ہے، یہ نہیں نکلنا چاہتے، بہانے بنا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ نکلنا چاہتے ہوتے یہ پہلے تیاری کرتے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنا چاہتے تو تیاری کرتے اس کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اب اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کر دیا، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ اس پاکیزہ گروہ میں شریک ہو کر اللہ سے اجر لیں، جہاد میں شریک ہونے کا۔ اللہ نے ان کا اٹھنا، اللہ نے ان کا جہاد میں شامل ہونا قبول ہی نہیں فرمایا، اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا۔ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ نے انہیں سست کر دیا، پیچھے کر دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور انہیں کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔
یہ جو ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے دین میں کوئی کجی نہیں ہے. اللہ کا دین مضبوط دین ہے، بہترین دین ہے، محکم دین ہے. اللہ کے دین میں کوئی کجی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. دیناً قیما، مضبوط دین ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پاک ہے وہ ذات، تمام تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا. مضبوط کتاب ہے، مضبوط دین ہے. کوئی نہیں قبول کرتا، اس کی خباثت، اس کی بدبختی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں بھی کوئی کمی نہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں افسوس کے مارے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو. نہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی، نہ آپ کی محنت میں کوئی کمی خرابی ان میں ہے. تو آپ کو ان کا کفر کرنا غم میں نہ ڈالیں. الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. فننبئہم بما عملوا، بس ہم خبر دیں گے انہیں ساتھ اس کے جو یہ عمل کرتے تھے. دیکھیے، جو بندہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے، جہالت کی وجہ سے وہ دین سے دور ہے، جب اس کو دعوت پہنچتی ہے تو جہالت دور ہو جاتی ہے اور وہ دین کو قبول کر لیتا ہے. اس کا عذر جہالت تھا، جہالت ختم ہو گئی. لیکن ایک بدبخت شخص ہے جس کا عذر جہالت ہے ہی نہیں. وہ تو جانتے بوجھتے دین کا انکار کر رہا ہے، یہود کی طرح. بغاوت، ان کا اختلاف اور تفرقہ بازی شروع ہی دلائل واضح ہونے کے بعد ہوتی ہے. دلائل واضح ہونے کے بعد وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. اہل کتاب نے تفرقہ بازی اختیار کی، اختلاف کیا بینہ آنے کے بعد. الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو باتوں سے سمجھ نہیں آ سکتی. یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں، ان کو سزا ملنی ہی ملنی ہے. یہ بغاوت کر رہے ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے، کوئی بات نہیں، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. کوئی نہیں بچ پائے گا، سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ کہتے ہیں فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیا. صرف خبر نہیں ہوگی، صرف بتایا نہیں جائے گا تم نے یہ عمل کیا، غلط کیا، پھر ساتھ بدترین سزا بھی ہوگی. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے والی باتوں کو، سینے کے بھیدوں کو. صرف ظاہری اعمال نہیں، دل کے اعمال بھی. دل کے اندر کتنی دشمنی ہے، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے، اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے. ظاہری اعمال بھی، باطنی اعمال بھی. اللہ نے ایک ایک عمل شمار کر لیا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا. ایک ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا. کوئی مان لے اپنے فائدے کے لیے مانے گا، کوئی نہ مانے اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم خبر دیں گے، نمٹ لیں گے اچھے طریقے سے. اللہ تو سینے کے بھید سے بھی واقف ہے. نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دیتے ہیں انہیں بہت تھوڑا سا. تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں. دنیا، ایک بندہ 1000 سال کی زندگی بھی گزار لے، کوئی نہیں گزار سکتا. ایک بندہ قارون کے خزانے کا مالک بن جائے، ہر بندہ قارون کے خزانے کا مالک نہیں بنتا. ایک بندہ فرعون نمرود کی طرح بڑی عیش و عشرت والی، اقتدار والی زندگی گزار لے، ہر بندہ نہیں زندگی گزار سکتا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں حاصل بھی ہو جائیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ختم ہو جانا ہے. جو چیز ختم ہو جانی ہے پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، تو یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. اس کی حیثیت سمندر میں سوئی ڈالیں تو اس سوئی کے برابر بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے. ایک تو یہ بہت تھوڑی ہے، ایک تو نعمتوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی نعمتیں، چاہے کوئی قارون کا خزانہ لے لے، فرعون جیسی بادشاہت اس کے پاس ہو، اس کے پاس 1000 سال کی عمر ہو، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس سمندر کے مقابلے میں سوئی کے ساتھ جو قطرہ لگتا ہے یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر عذاب ہے.
تو یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے. ثم نضطرهم، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے، الى عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف. تھوڑا سا فائدہ، پھر بہت سخت عذاب، ہمیشہ ہمیش کا عذاب، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہیں بار بار قرآن میں. اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار بڑی تجارتیں کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑا خوش ہوتے ہیں، جی ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑی تجارت ہماری کامیاب ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی اس شہر کبھی اس شہر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا تھوڑا سا اسے فائدہ دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر آگ کے عذاب کی طرف اسے مجبور کر دوں گا. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کتنی بڑی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کیسے ہر چیز کو ہمارے سامنے بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے. لیکن یہ اس کو سمجھ آئے جو قرآن پڑھے اور تدبر کر کے غور کر کے پڑھے اور اصلاح کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے پڑھے. جو بندہ قرآن پڑھے ہی نہ اس کو کیسے سمجھ آئے؟ اگر قرآن پڑھے تو قرآن میں کیڑے نکالنے کے لیے قرآن پڑھے تو قرآن گمراہی کرے گا، اور کیا کرے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ سب کہیں گے، ضرور، البتہ ضرور وہ سب کہیں گے اللہ، اللہ نے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے سوال کریں. کن سے؟ مشرکین سے. ان سے ذرا سوال کریں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اس پوری کائنات کا خالق کون ہے. ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بیک زبان سب جواب دیں گے، ضرور سب جواب دیں گے، سب مل کر جواب دیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی توحید ربوبیت میں انہیں کوئی اختلاف نہیں، کہ ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہمارے لات منات عزا حبل انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، نہیں، ان کا یہ موقف نہیں ہے. ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لات منات عزا حبل نے پیدا کیے، ہمارے معبودوں نے ہمیں پیدا کی، جن کے بت بنا بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے. سب بیک زبان سب کا موقف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا. زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھے، سب جواب دیں گے بیک زبان اللہ نے. ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، رزق کون دیتا ہے، پانی سے زمین کو زندہ کون کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، سب جواب دیں گے مل کر اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو سب جواب دیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا. یہ ربوبیت میں اللہ کی توحید کے قائل ہے. سوال یہ ہے کہ جب ربوبیت میں اللہ کی توحید کے قائل ہیں تو اگر رب اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے مشرکین کے نزدیک، گویا کہ تمام نعمتیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہوئیں. رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب جو پیدا کرے، رب کا مطلب جو تدبیر کرے، رب کا مطلب جو رزق دے، رب کا مطلب جو انعام کرے. سارے انعام تو اللہ وحدہ لا شریک نے کیے، جس کو مشرک بھی مانتے ہیں. زمین و آسمان کے خالق وہ، بارش برسانے والا وہ، زمین کو زندہ کرنے والا وہ، زمین سے رزق نکالنے والا وہ، انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ، ساری صلاحیتیں انسانوں کو دینے والا وہ. جب یہ تمام چیزوں میں اللہ اکیلا ہے، جس بات کا اقرار مشرکین مکہ کو بھی ہے، تو جب ساری نعمتیں اللہ نے کر دیں تو ان نعمتوں کا ریٹرن اللہ کا شکریہ ادا کرنا. سورہ لقمان ہے اور اس میں شکر کی بات ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اور توحید سب سے بڑا شکر ہے. تفصیل سے بات وہی ہے. تو یہ جو شکر اور یہ جو عبادت جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، یہ شکر ہے اصل میں اللہ کی نعمتوں کا. اللہ کا کام ہے پیدا کرنا، رزق دینا، نعمتیں دینا،
ہر قسم کی نعمت کرنا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا زبان سے اور عمل سے۔ تو جب ساری نعمتیں، مشرک بھی کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک دیتا ہے، تو جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں عبادت کی صورت میں، تو اس شکر میں، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کر دیتے ہیں؟ یہی توحید شرک کا مسئلہ ہے، توحید الوہیت کا، جس میں جھگڑا ہے۔ توحید الوہیت عقلاً ثابت ہو جاتی ہے توحید ربوبیت سے۔ مشرکین سارے توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم توحید ربوبیت کے قائل ہو تو پھر الوہیت میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں، جب نعمتیں ساری اللہ کی ہیں تو شکریہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کیوں شریک ہو جاتی ہے؟ کیا اس مخلوق نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس مخلوق نے پانی برسایا ہے؟ کیا اس مخلوق نے زمین کو زندہ کیا ہے؟ زمین سے فصلیں اور پھل اس نے نکالا ہے؟ کیا تمہیں پیدا اس نے کیا ہے؟ نہیں۔ جب اس نے نہیں کیا، جب انعام سارے اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں، پھر عبادت میں، شکریہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سب جواب دیں گے مشرکین کہ اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب؟ توحید کا اقرار تو انہوں نے کر لیا ہے خود، عقلاً لاجک کے ساتھ توحید الوہیت ثابت ہو گئی۔ یہ خود گویا کہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو نعمتوں کا شکریہ بھی صرف اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، گویا کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ یہ تو گویا کہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، شکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ گویا کہ بات ثابت ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ اب اگر یہ اللہ کا شکریہ اکیلے ادا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہی چیز ہو گئی جو پیچھے آ رہی ہے۔ اخلاص تو ختم ہو گیا، شرک آ گیا نا۔ اصل میں اخلاص کیا ہے؟ توحید۔ آپ کو پتا توحید، ایمان، یہی اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، چونکہ نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، تو شکریہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہونا چاہیے، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اخلاص فی العبادت، توحید فی العبادت۔ اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سورت تہائی قرآن کے برابر، کیونکہ قرآن کا تیسرا حصہ توحید پہ مشتمل ہے۔ یہ سورت اکیلی ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ یہ سورت پڑھ لی جائے، پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ یہ زبان سے گویا کہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، گویا کہ حجت پوری ہو گئی۔ اب جب یہ عمل سے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر جہنم کے لیے تیار ہو جائیں، کم از کم حجت تو ان پہ تمام ہو گئی۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے لاجک کے ساتھ مانا تو صحیح، اب نہیں عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر سزا بھگتیں گے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بات ہی توحید کی چل رہی ہے۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، تو اللہ کے ساتھ جب غیر اللہ کی عبادت ہو تو یاد رکھیے شرک صرف جاہلوں کا کام ہے۔ جاننے والے شرک نہیں کر سکتے، عقل مند لوگ شرک نہیں کر سکتے۔ کفر کرنا بے وقوفوں کا کام، اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے ڈرنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنے والے عقل مند لوگ ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والے۔ اللہ سے ڈرنا، ایمان لانا صرف عقل مندوں کا کام ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والے ہی عقل والے ہوتے ہیں، کفر کرنا بے وقوفوں کا کام ہے۔
اور یاد رکھیے توحید پر عمل پیرا ہونا صرف عقل مندوں کا کام ہے، جاننے والوں کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اور شرک کرنا لا علموں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم کی کمی ہے، علم کا گھاٹا ہے، عقل کا گھاٹا ہے، غور ہی نہیں کرتے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی مرضی باتیں سن لو ان سے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری باتیں بڑی جانتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے پٹر پٹر ان کی زبانیں چلتی ہیں، جتنی مرضی باتیں کروا لو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے یہ غافل ہیں، غور ہی نہیں کرتے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ربوبیت کیسے ہو گئی جبکہ عربی میں رب عموماً مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کیا چیز ربوبیت کیسے ہو گئی؟ یہ تخلیق ربوبیت نہیں ہے وقاص صاحب؟ جی شیخ، یہ موضوع جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، سورہ مومن میں بھی ہے۔ تو مطلب تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بنانا، تو یہ یقیناً اس کی تو قائل ہیں مشرکین مکہ۔ جی جی اسی طریقے سے یدبر الامر کے الفاظ آئے ہیں تو اس کے بھی اقرار کرتے ہیں وہ۔ اسی طریقے جی سے آسمان سے بارش برسانا اور یہ ساری چیزیں۔ جی لیکن جی رب کا جو بنیادی معنی آتا ہے وہ تو جیسے رب الشاعت یا رب المال یا رب البیت، یہ ہاں الفاظ عام طور پہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں یا کرائے نامے میں عرب دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہاں جی پہ ملکیت کا معنی آتا ہے نا زیادہ، جیسے رب العالمین تو چاہے ظرف لے لیں، تمام جہان ملکیت بھی والوں۔ ملکیت بھی ربوبیت میں شامل ہے نا۔ اصل میں ربوبیت کا بنیادی معنی کیا ہے؟ ربوبیت کا بنیادی معنی تخلیق بھی ربوبیت میں ہے، تدبیر بھی ربوبیت میں، تدبیر الامور، رزق دینا بھی ربوبیت میں ہے، مالک ہونا بھی ربوبیت میں ہے۔ اصل میں ربوبیت، تربیت کرنا بھی ربوبیت میں ہے۔ اصل میں ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوگی؟ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ رب، یہ تو مثالیں ہو گئی نا، خالق ہونا۔ جی جی، تو اللہ ربوبیت تعالیٰ افعال میں ایک ماننا، جو اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ، افعال ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ فی افعالہ، یہ لکھ لیں اپنے پاس، توحید ربوبیت کی تعریف، توحید اللہ تعالیٰ بافعالہ یا فی افعالہ، یہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ کی توحید اللہ کے افعال میں، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی جو اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے کیا کام ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک خالق اور ایک مخلوق، سارا انہی کا معاملہ ہے دنیا کے اندر۔ اب اللہ کا کام میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ جو رب کے کام ہوتے ہیں۔ رب کے کیا کام ہے؟ رب کا کام ہے انعام کرنا، سب سے بڑا انعام اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے ہمارے لیے، اور اللہ کی ہر تدبیر بہترین ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، چاہے ہمیں بری نظر آئے۔ اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے انعام کرنا، اللہ کا کام ہے مالک ہونا، پالنا، ایک ایک چیز کی رہنمائی کرنا، یہ سب چیزیں توحید ربوبیت میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، رب کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ میں نے کئی دفعہ تعریف کی ہے آپ کے سامنے۔ توحید اللہ بافعالک، بافعال العباد، توحید اللہ تعالی بافعال العباد، جی یعنی اللہ کی توحید بندوں کے فعل کے مطابق۔ دیکھیے دو ہی اب ہوئے نا، ایک اللہ اور ایک مخلوق۔ تو اب اللہ اور مخلوق کے معاملے میں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے کام کیا ہیں جو سارے ذکر ہوئے نا؟ یہ ہے اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق ہونے میں ایک ماننا، اللہ کو تدبیر کرنے میں ایک ماننا، اللہ کو بارش برسانے میں ایک ماننا، اللہ کو رزق دینے میں ایک ماننا، اللہ کو انعام کرنے میں ایک ماننا۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں توحید اللہ تعالی بافعالہ، توحید ربوبیت۔ یہ مشرکین بھی مانتے ہیں۔
اور توحید الوہیت ہے توحید اللہ تعالی بافعال العباد، اللہ کو ایک ماننا بندوں کے کاموں میں۔ بندوں کے کام کیا ہیں؟ اللہ کا کام یہ ہے انعام کرنا، ایک جملے میں بندوں کا کام ہے اس انعام کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کو راضی کرنا جواب میں، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو بندوں کے اللہ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو توحید الوہیت میں خلل آ گیا۔ تو جو بندہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ گویا کہ توحید الوہیت پر عمل پیرا ہے۔ جو بندہ عبادت میں اللہ کے انعامات کے جواب میں جب عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو اللہ کی، جس میں اللہ کی عبادت میں دعا بھی آ جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت، نماز، ذبح، قسم کھانا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ سب چیزیں بندوں کے افعال ہیں اللہ کے حوالے سے۔ ان کاموں میں اللہ سے ڈرنا، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، یہ توحید الوہیت میں خلل ہے۔ تو اس میں خلل اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں بندوں کے کام، پہلے اللہ رب ہیں، اللہ کے کام ہے اللہ انعام کریں، اللہ ہر قسم کا انعام کرتے ہیں، انعام کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اتنے انعام ہیں ان گنت، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، اور سب مشرک مانتے ہیں سارے انعام اللہ کے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب سارے انعام اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں، اب تمہیں اس کے جواب میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیتے ہو، کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ یا تو انعام کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو، تم خود مانتے ہو اللہ اکیلا انعام کرنے والا ہے رب کے سارے کاموں میں، جب تم ریٹرن کرتے ہو اللہ کو جواب میں عبادت کی صورت میں، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کر دیتے ہو؟ تو یہ سب سے بڑی دلیل توحید الوہیت کی توحید ربوبیت ہے۔ قرآن میں اللہ جگہ جگہ توحید ربوبیت پیش کر کے کہ تم بھی اس کو مانتے ہو، اللہ توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مین موضوع ہے، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرنا۔ تو یہ عقلاً یہ ثابت ہوتا ہے، اور جو بندے اس کو نہ مانے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں پرلے درجے کا، کہ نعمتیں ساری وہ خود مان رہا اللہ کی ہے۔ تو جب تم نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہو عبادت کی صورت میں، ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے، عبادت ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو بڑا مان کر اللہ سے ڈرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں غیر اللہ کی، اللہ کی عبادت ہے، تو اس میں عبادت میں اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ عمل کرنا تو اللہ کے لیے، اگر اس میں ریاکاری کر لی یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ اصل بے وقوفوں کا کام، عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے توحید کا جب ذکر آتا ہے تو عام طور پر ساتھ عقل کی بات آتی ہے، ساتھ علم کی بات آتی ہے۔ شرک کا ذکر آتا ہے تو بے عقلی کی بات آتی ہے، اور جہالت کی بات آتی ہے، لا علمی کی بات آتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا کی باتیں کتنی جانتے ہیں، لیکن یہ اتنی سادہ باتیں یہ نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واضح ہے وقاص صاحب؟ اچھا، اس میں تو وہ نہیں ہے نا اختلاف، اصل میں تو یہ ہے کہ جو ربوبیت کے بارے میں بات کی آپ نے، یا جو آپ نے چیزیں بتائیں یا جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہ زیادہ کلوزلی ریلیٹ کرتی ہیں توحید اسماء و صفات سے، چاہے تخلیق ہے یا توحید تدبیر۔ اسماء و صفات ربوبیت کا حصہ ہے نا اصل میں۔ اسماء و صفات اگر ہم تین قسمیں بنائیں، اگر آپ تین قسمیں نہ بنائیں، دو قسمیں بنائیں، اللہ کے کام توحید ربوبیت میں شامل ہیں، جو چیزیں اللہ کے کام ہیں اور اللہ کے ہم پر انعام والی چیزیں ہیں وہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر آپ دو قسمیں بنائیں مین، ایک دفعہ اسماء و صفات کو چھوڑ دیں، صرف ربوبیت اور الوہیت کی بات کریں۔ ربوبیت میں اللہ کے کام آئیں گے، اللہ کے انعامات آئیں گے مخلوق پر۔ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر تین قسمیں بنائیں جو کہ روایتی مکتبہ فکر میں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اور فقہا نے یا اسلاف نے بیان کی ہیں۔ اصل میں وقاص صاحب وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وہ تیسری قسم جب اللہ تعالیٰ جب اس کو عقلاً ثابت کرتے ہیں نا توحید کو، آپ دیکھیے اللہ ربوبیت اور الوہیت کی بات کرتے ہیں، وہاں اسماء و صفات کو ایک دفعہ ایک سائڈ پہ کر دیں، وہاں صرف یعنی ایک ہے اللہ کے کام بندے کے متعلق، وہ ہیں انعامات سارے، اور ایک ہے بندوں کے کام اللہ سے متعلق، وہ ہے عبادت۔ ٹھیک ہے، اب وہ چیزیں گننا شروع کر دیں تو اصل میں دیکھیے قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، آپ دیکھیں جب بات توحید کی آئے گی تو تخلیق کی بات آتی کہ نہیں آتی؟
قرآن اکثر آپ کو 20 آیات مل جائیں گی، قرآن توحید کی بات کرے گا تو تخلیق کی بات کرے گا، پیدا کس نے کی ہے کہ نہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہے بہت سارا، تو کیا اس میں تخلیق کی بات بنیادی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ جب عقلی دلائل دیتے ہیں تخلیق کی بات کرتے ہیں، تخلیق کی بات توحید ربوبیت کی بات ہے۔ اللہ بات کرتے ہیں تو اللہ پھر بات کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہونا توحید ربوبیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے توحید ربوبیت کے دلائل دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو مشرکین بھی مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے انہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس بات کو دیکھیں، اب مشرکین کو قرآن کی آیتیں سنا کر وہ تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، عقلاً ان کو ثابت کرنا ہے نا، تو یہ عقلاً ثابت کرنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے انعامات مشرکین بھی مانتے ہیں کہ وہ اکیلے اللہ کے انعامات ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جب جواب دیتے ہو اللہ کو اللہ کی عبادت کی صورت میں، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیوں کر دیتے ہو؟ یہ قرآن کا ایک عام انداز ہے۔ السلام سبحان علیکم۔ ربک رب العزت عما یصفون۔ ہم انشاءاللہ 2 منٹ بعد کلاس شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔